बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम ये बयान करने वाले हैं कि जब अल्लाह ताला इंसान से राज़ी होता है तो कौन सी निशानियाँ ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। जब अल्लाह पाक किसी इंसान से मोहब्बत करता है तो इस पर ये 4 निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं। हर शख्स ये जानना चाहता है कि अल्लाह ताला इससे नाराज़ है या फिर राज़ी है, लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि इंसान को कैसे पता चले कि अल्लाह ताला की ज़ात इससे राज़ी है या नहीं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि जब अल्लाह ताला किसी इंसान से राज़ी होता है तो इस इंसान पर वो कौन सी 4 निशानियां हैं जो ज़ाहिर होती हैं, जिससे इस इंसान को समझ जाना चाहिए कि अल्लाह ताला की पाक ज़ात इससे राज़ी है। नाजरीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। उन्होंने अल्लाह ताला से फरमाया कि ए मेरे माबूद, तेरे राज़ी होने की निशानियाँ क्या हैं? तो खालिक की कायनात ने फरमाया, ए मूसा, जिस बंदे से मैं खुश होता हूँ तो मेरे राज़ी होने की सबसे पहली अलामत ये है कि मैं इसके घर बेटी जैसी रहमत को भेज देता हूँ। जिस बंदे के घर बेटी पैदा हो जाए तो समझ लेना कि इस बंदे से मैं राज़ी हूँ। नाजरीन, जो बंदा दीन इस्लाम की शरीयत के मुताबिक अपनी बेटी की तरबियत करता है, अपनी बेटी को जवान करता है, यानी अपनी बेटी को दीन का इल्म सिखाता है और जवान हो जाने के बाद इस बेटी का निकाह करके इसको रुखसत करता है, तो ऐसे बंदे के मुतल्लक अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं ऐसे बंदे से राज़ी होता हूँ, इतना खुश होता हूँ कि इस बंदे को क़यामत के दिन बग़ैर हिसाब व किताब के मैं जन्नत में दाखिल कर दूँगा। इस बात की वज़ाहत हमें हदीस मुहम्मदी से मिलती है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया कि ए मेरे सहाबा, जिस बंदे की 3 बेटियाँ हों और वो अपनी 3 बेटियों की अच्छी तरह परवरिश करे, मेरे दीन की तालीम दे, तीनों बेटियों को कुरान सिखाए, हलाल का लुक़मा इन्हें खिलाकर इन तीनों बेटियों को जवान करे और जवान करने के बाद शरीयत मुहम्मदी के मुताबिक, यानी मेरी शरीयत के मुताबिक अपनी बेटियों का निकाह करके इनको रुखसत कर दे, तो मुझे कसम है उस अल्लाह की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, वो बंदा मुझे इतना पसंद है कि क़यामत के दिन नफ्सा नफ्सी का आलम होगा और वह 3 बेटियों का बाप और मैं जन्नत में इस तरह दाखिल होंगे जिस तरह ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई हैं। अभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुना ही रहे थे कि एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, जिनकी 3 बेटियां होंगी वो तो आपके साथ जन्नत में चला जाएगा, लेकिन या रसूल अल्लाह, जिनकी 2 बेटियां होंगी वो कहाँ जाएंगे? तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे साहबी, 2 बेटियों वाला बाप भी क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ही दाखिल होगा। जैसे ये एक उंगली दूसरी उंगली के साथ जुड़ी हुई है। फिर एक दूसरा शख्स खड़ा हुआ और वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, 3 बेटियों वाला तो जन्नत में चला जाएगा, 2 बेटियों वाला भी आपके साथ जन्नत में चला जाएगा, लेकिन या रसूल अल्लाह, मेरी तो सिर्फ एक ही बेटी है, तो क्या मैं आपके साथ जन्नत में नहीं जा पाऊँगा? या रसूल अल्लाह, इस नेमत से मैं तो महरूम रह गया। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगरचा जिस शख्स की एक दाई भी क्यों न हो, लेकिन अगर वो अपनी बेटी को हलाल का लुक़मा खिलाए, अपनी बेटी को जवान करे, दीन की तालीम दे, इसका निकाह करे, इसकी रुखसती करे, तो एक बेटी वाला भी क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ वैसे ही होगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। फिर तीसरा शख्स खड़ा हुआ और रोने लगा। इसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। रसूल खुदा ने फरमाया, ए शख्स, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? तो वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं तो इस नेमत से महरूम रह गया हूँ। तो रसूल पाक ने फरमाया, ए शख्स, बता तुझसे क्या हुआ है? तो वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरी तो एक भी बेटी नहीं है, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? मैं तो आपके साथ जन्नत में नहीं जा पाऊँगा। तो सरवरे कौनैन ने फरमाया, ए शख्स, क्या तुम्हारी बहन है? इस शख्स ने कहा, जी हाँ या रसूल अल्लाह, मेरी एक बहन है। तो रसूल पाक ने फरमाया, अपनी बहन के मुँह में हलाल का लुक़मा डालो, यानी इसको हलाल रिज़्क़ खिलाओ, अपनी बहन की परवरिश करो, इसको दीन की तालीम दो, इसको कुरान की तालीम दो, शरीयत के मुताबिक इसका निकाह करके इसे रुखसत कर दो, तो कसम है रब जुल जलाल की, क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा और मैं
تم اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہے بیٹی اور بہن کی شان و مرتبہ۔ بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے خوش ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ میں جس قوم سے راضی ہوتا ہوں تو دولت بخیلوں کے ہاتھوں سے نکال کر سخی لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیتا ہوں، اور جب سخی لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ آ جاتا ہے تو پھر اس قوم میں خوشحالی، امن و سکون اور چین آ جاتا ہے۔ قوم کا ہر بندہ خوش نظر آتا ہے۔ اگر حکومت کرنے والے لوگوں میں سخی لوگ ہوں اور نیک لوگ ہوں تو سمجھ لینا کہ میں اس قوم پر راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے خوش ہونے کی، اپنے راضی ہونے کی تیسری نشانی یہ بتائی ہے کہ جس شخص کے ماں باپ اس سے راضی ہوں تو سمجھ جانا میں بھی اس سے راضی ہوں، اور جس شخص سے اس کی ماں باپ راضی نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے راضی نہیں ہے۔ اور اس بات پر آپ خود غور کریں، خود غور کر کے دیکھیے، اپنے آس پاس نظر دوڑائیے، آپ کے محلے میں یا آپ کی بستی میں کوئی نہ کوئی ایک گھر ایسا ضرور ہوگا کہ جس گھر میں اس شخص سے اس کے ماں باپ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو ایسا شخص ہمیشہ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اور کہیں نہ کہیں آپ کے آس پاس کوئی ایسا گھر بھی ہوگا جس میں اس بندے سے اس کے ماں باپ راضی نہیں ہوتے، ناخوش ہوتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتا، تو ایسا شخص اپنی زندگی میں ہمیشہ ناکام ہی رہتا ہے۔ اس کے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں اور رزق میں کمی ہونے لگتی ہے۔ تو میرے عزیزو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے ماں باپ کو راضی کرو، ماں باپ کو خوش رکھو، ان سے دعائیں لو، ان کا حال پوچھو، ان سے محبت سے تھوڑی دیر گفتگو کرو۔ اور اگر تمہاری ماں باپ تم سے ناراض ہیں اور ناخوش ہیں تو انہیں راضی کرو، ان سے معافی مانگو، اور اللہ تعالیٰ جس بندے سے خوش ہوتا ہے اس بندے کو اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ آپ نے یہ سنا ہی ہوگا کہ ماں باپ راضی تو خدا راضی۔ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ان کی فرما برداری کرو، نیک بنو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے راضی ہونے کی اور اپنے خوش ہونے کی چوتھی نشانی یہ بتائی ہے کہ جس بندے سے میں خوش ہوتا ہوں، جس بندے سے میں راضی ہوتا ہوں، جب سردیوں کا موسم آتا ہے، جب بہار ٹھنڈی ہوتی ہے اور ایسے موسم میں ہر بندہ نرم گرم بستروں میں سویا ہوا ہوتا ہے اور سکون کی سانس لے رہا ہوتا ہے، اور جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو سردی کی رات کی دوسرے پہر سردی زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو میرا جو بندہ اس سردی میں اٹھتا ہے اور وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور وہ میری عبادت میں اپنے سر کو میرے سامنے جھکاتا ہے، میری محبت میں اپنے سر کو رکھتا ہے، ایسے شخص سے میں بھی محبت کرتا ہوں اور میں ایسے شخص سے ہمیشہ راضی رہتا ہوں۔ تو ناظرین، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو دولت سے نوازا ہے، جن لوگوں کو عزت سے نوازا ہے، جن کا بڑا کاروبار ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑا گھر ہے، تو ایسے شخص سے اللہ پاک خوش ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا بھی اور نہیں بھی، کیوں نہ کہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے اس کا امتحان لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور جس سے محبت کرتا ہے اس کو آزماتا ہے۔ اور گاڑی، بنگلہ، عزت، کاروبار، پیسہ، دولت، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی راضی ہونے کی یا خوش ہونے کی نشانیاں نہیں ہیں۔ یہ چیزیں تو ہر وہ انسان حاصل کر سکتا ہے جو اس کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے، جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، اسی لیے ان کے والد بھی ان کے خلاف ہو گئے، انہیں آگ میں ڈالا گیا، لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ سوچو، اگر اللہ تعالیٰ ان سے اتنی محبت کرتا تھا اور ان کے ساتھ ایسے معاملے ہوئے، اللہ کی طرف سے ایسی آزمائشیں آئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر آزمائش کو ایمان کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پر یقین کے ساتھ پورا کیا، اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے پاس اچھا کاروبار ہے، دولت ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے بنگلے ہیں، بڑی زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، اللہ تعالیٰ صرف اس سے محبت کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ صحیح سلامت ہیں، آپ کا گھر صحیح سلامت ہے، آپ کے گھر میں رہنے والے صحیح سلامت ہیں، آپ کے ماں باپ صحیح سلامت ہیں، آپ کو اولاد جیسی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، آپ تھوڑا ہی کماتے ہو لیکن حلال کماتے ہو،
تو بھی اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے راضی ہو کر آپ کو دی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص سے راضی ہو اسے دولت دے، اسے گاڑی دے، بنگلہ دے، دنیا کی عیش و آرام دے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ہر طرح سے آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو آزمایا ہے اور ہم تو اس کے بندے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دولت دی تھی، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ دولت واپس لے کر ان کا امتحان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر زندان میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقے کیا کرتے تھے، کتنے دنوں تک ان کے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ رسول اللہ کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام سے کتنی بڑی قربانی لی۔ تو اللہ تعالیٰ ہر شخص کو الگ الگ طرح سے آزماتا ہے، الگ الگ چیزوں سے آزماتا ہے۔ کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے تو کسی سے دولت لے کر آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے اور ضرور آزمائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام پر پختہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکی کے کام کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صبر کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ مزید اسی طرح کی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایمانی وظائف آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔